بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. Honorable Chief Guest, Qari Sayyid Sadaqat Ali Sahib, Respectable Deputy Commissioner, Captain Retired Vikas Rashid Sahib, Chaudhry Zahid Iqbal Sahib, all the distinguished guests. سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام کا اس کانفرنس کا انعقاد کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. میں چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لینگویج لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر، تو جب مجھے رات کہا گیا کہ آپ نے سماجی ہم آہنگی کے موضوع پر بات کرنا ہے، تو مجھے چونکہ ہماری وی اسٹوڈنٹ آف لٹریچر اینڈ لینگویج وی پلے ود دا ورڈس کہ وٹ از دا ورڈ سماج. ان انگلش اٹ از کالڈ سوسائٹی، ان عربک اٹ از کالڈ معاشرہ. تو میں آئی ہیو ٹو ڈیفائن دا ورڈ سوسائٹی، سماج اینڈ معاشرہ. تو میں جو اس کی ڈیفینیشن پہ پہنچا، اصل میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں بہت ساری باتیں، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ سماج کہتے کسے ہیں اور ہم آہنگی ہوتی کیا ہے. تو سماج کی یہ ڈیفینیشن ہے، معاشرہ کی یہ ڈیفینیشن ہے، سوسائٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ بلا لحاظ تمام انسانوں کے باہمی تعلقات کا نام سماج ہے. irrespective of the religion, irrespective of the caste, irrespective of all other beliefs, we all are human beings. اور یہ جو ہم یہاں مختلف بات کر رہے تھے پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی، چونکہ میں نے تو اس پہ ہم آہنگی پہ بولنا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، یہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ منشور دیا. بلکہ کیا منشور دیا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے میں بات شروع کروں گا، ہم آہنگی کی یہ بات شروع کروں گا. رب العالمین، not رب المسلمین، نہ رب المومنین. اینڈ سیکنڈ ورس آف دا ہولی قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دا سیم کانوٹیشن، دا سیم ایکسپلینیشن، دا سیم میننگ، رب العالمین اور رحمت العالمین. اینڈ دا ہولی قرآن ذکر للعالمین، ریوائز ٹو دا ہیومینٹی. یونیورسل Rahmat is universal, Rububiyyat is universal, and the Holy Quran is a universal message. تو یہ سارا یونیورسل میسج ہے. جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اور یہ کیا کانسیپٹ کلیئر قرآن نے پھر کیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. دس از دا کانسیپٹ. پھر بات آگے بڑھے گی، ورنہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پمپنے کی یہی باتیں. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو یہ اصل میں یہ کانسیپٹ ایک جان سے پیدا کیا بابا آدم سے، اوریجن، دا سیم اوریجن. اور پھر اماں حوا کو، ایو کو پیدا کیا، اور پھر تمام کائنات میں مرد و زن پھیلائے. تو اوریجن ایک ہے. تو سماج وہ صحیح انسانی سماج ہوگا جہاں تمام انسان برابر ہوں گے. اور یہ آقا علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ قائم کی ہے، جیسے میثاق مدینہ کی، چارٹر آف مدینہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ کر کے دکھایا. ایک دفعہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزر رہا تھا، تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. دا کمپینینز آف دا پروفٹ سیڈ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ کن کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے یہ ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے. تو آقا علیہ السلام فرمایا وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان، وہ آدم کی اولاد ہے. اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کی بات کی ہے کہ ہم نے انسان کو ماسٹر پیس آف نیچر، انسان کو
بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, تو وہاں انسان کی بات ہے. پھر یہ الگ بات ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر یہ الگ بات ہے. تو اسی طرح یہ جو پاکستان کے قیام کی بات ہو رہی تھی, اصل میں یہ پیغام پاکستان یا ہم آنگی وہ قرآن اور احادیث کو مد نظر رکھ کر ہی قائم ہو سکتی ہے, کہ جس میں یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے مخلوق ساری کنبہ خدا. یہ جب تک ہم کنبہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ امن قائم ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم صبائیت میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہم آگے پتہ نہیں کتنے کتنے تقسیم ہو گئے ہیں. اور یہاں میں ایک جملہ, چونکہ میں ادب کا طالب علم ہوں, شعر و شاعری سے بھی تعلق ہے, جملہ وہ شعر کی شکل میں کہوں گا, کیونکہ وہی باتیں ہیں کہنے کی, وہی باتیں ہیں سننے کی, جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں تم سن نہیں سکتے. اور وہ شعر ہے کہ غیر ممکن ہے حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ جو کمپلیکیشن ہے نا, یہ سماج کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہونے دیا. ورنہ کبھی کبھی ہندوستان میں نعرہ لگا, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. That was the slogan raised by the people against the English government at that time. وہاں یہ نعرہ لگا. ورنہ قائد اعظم کا کنسیپٹ بھی کلیئر تھا, addressing to the first assembly of Pakistan. You are free to go to your temple. You are free to go to your mosque. You are free to go to any places of worship in the state of Pakistan. That was the clear message conveyed by قائد اعظم. لیکن وہ بھی ہم نے بھلا دیا. اصل میں وہ سماج کا کنسیپٹ. اور آج میں کرتا ہوں, یہ بھی بات کرنا, اپنے بھی لیتا ہوں, میں بھی پرنسپل رہا کالج کا, اساتذہ بھی بیٹھے ہیں. ایک سخت جملہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا, میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. تو یہ سب فالٹ لائز ود the teacher, with the leader, with the ulama, with the scholars. یہ ہماری بھی ڈیوٹی تھی, کس قوم کو صحیح راستے پہ لگائیں. میں زیادہ وقت, چونکہ مجھے 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, اور آخر میں گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تار کے قرآن. تھینک یو ویری مچ.